ناظرین 10 محرم الحرام سن 60 ہجری کو میدان کربلا میں حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن حسن کی شہادت نے حضرت قاسم کے خون کو کھولا دیا تھا۔ آپ جوش میں آ کر آگے بڑھے۔ آپ کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ حضرت قاسم شیر خدا حیدر کرار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے اور ہاشمی خاندان کے فرزند تھے۔ آپ کے بازو میں قوت حیدری اور زبان میں لسان حسن تھی۔ حضرت قاسم ابن حسن یزیدی لشکر کے سامنے پہنچ کر عمر سعد سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے عمر، تو خوب جانتا ہے کہ ہم اہل بیت ہیں، مسلمان ہمارا احترام کرتے ہیں۔ تو وہ کیسا مسلمان ہے کہ ہمارے قتل کا ارادہ کر چکا ہے؟ شان اسلام تو یہ ہے کہ تو ہمارا بال بی کا نہ ہونے دے۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، اسے اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو، تو خود بھی سوچ، کیا اس میں خامیاں نہیں ہیں؟ یزید کا خلیفہ ہونا اسلام میں انتشار کا باعث بنے گا۔ حق پسند لوگوں سے پوچھ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تیرا دل خود یہ گواہی دیتا ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، پھر تو بھی حق کی طرفداری کیوں نہیں کرتا؟ عمر ابن سعد نے کہا، حق تو یہ ہے کہ تم یزید کی بات کو تسلیم کر لو۔ حضرت قاسم فرمانے لگے، تو اپنے ضمیر کے خلاف کہہ رہا ہے، تو دنیا کی خاطر عاقبت کو خراب کر رہا ہے، تو کسی لڑنے والے کو میرے مقابلے میں بھیج۔ عمر ابن سعد نے ارزق پہلوان کو بلا کر کہا، تم قاسم کے مقابلے میں جاؤ۔ وہ نہایت بہادر، بڑا جنگجو اور تجربہ کار تھا۔ اس نے کہا، آپ مجھے ایک لڑکے کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں؟ خدا کی قسم، یہ میری توہین ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا، یہ ہاشمی نوجوان ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا بھتیجا ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اسے کم نہ سمجھو۔ اس کے چہرے کی افسردگی صرف پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہے، اس کا مقابلہ کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکے گا۔ ارزق پہلوان کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میں بیٹوں میں سے کسی کو بھیجتا ہوں، وہ اسے گرفتار کر کے لائے گا۔ عمر ابن سعد نے کہا، ایسا ہی کر لو۔ ارزق کے 4 بیٹے تھے، چاروں ہی انتہائی بہادر اور نامور تھے۔ ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس امام زادے کو جا کر گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت قاسم ابن حسن چونکہ نوعمر اور کم سن تھے، اس لیے ارزق پہلوان کا بیٹا نہایت فخر و غرور سے اتراتا ہوا آیا اور آتے ہی اس نے کمند پھینکی۔ حضرت قاسم ابن علی نے تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ کمند کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ ابن ارزق کو بڑا غصہ آیا، اس نے تلوار نکال کر حملہ کیا۔ حضرت قاسم نے ڈھال پر اس کی تلوار روکی اور ساتھ ہی نہایت پھرتی اور قوت سے حملہ کیا۔ ابن ارزق سنبھلنے ہی نہ پایا تھا کہ اس کی گردن کٹ کر الگ جا پڑی۔ ارزق اور اس کے تینوں بیٹوں کو بڑا دکھ ہوا، انہیں شدید غصہ بھی آیا۔ اس کا دوسرا بیٹا جوش و تیش سے بل کھاتا ہوا نکلا اور حضرت قاسم کے پاس آ کر بولا، مجھے غصہ تو اس قدر آ رہا ہے کہ تمہارے ٹکڑے اڑا دوں، لیکن میں یہ مہربانی کرتا ہوں کہ تمہارے قتل سے درگزر کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہوں گا۔ تم تلوار میرے حوالے کر دو اور آؤ میرے ساتھ چلو۔ حضرت قاسم فرمانے لگے، بہادر ہو تو میری تلوار مجھ سے چھین لو، اگر تم اپنے بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتے تو واپس چلے جاؤ۔ ارزق کے دوسرے بیٹے کو بھی غصہ آ گیا، اس نے نیزہ لے کر پوری ہمت سے حملہ کیا۔ حضرت قاسم نے بھی نیزہ نکال لیا، انہوں نے ڈھال پر نیزے کا وار روکا۔ ابن ارزق نے غصے میں آ کر کئی وار کیے جو سب حضرت قاسم نے روک لیے۔ پھر حضرت قاسم نے موقع پا کر اپنا نیزہ ابن ارزق کے گھوڑے کے سینے میں چبو دیا، گھوڑا الٹا ہو گیا اور ابن ارزق گھوڑے سے گر پڑا۔ اب حضرت قاسم نے بڑی قوت سے اس پر نیزہ مارا جو ابن ارزق کی زرہ توڑ کر ناف سے گزرتا ہوا کمر تک چلا گیا۔ اس طرح ارزق پہلوان کا دوسرا بیٹا بھی مردہ ہو کر کربلا کی زمین پر گر پڑا۔ ارزق اور اس کے باقی 2 بیٹوں کو اس کے مرنے کا بے حد صدمہ ہوا۔ فوراً ہی تیسرا بیٹا بلبلاتا ہوا آ گیا، اس نے آتے ہی تلوار کے زور سے حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت قاسم نے بڑے استقلال سے اس کو روکا اور خود بھی اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس لعین نے غلطی یہ کی کہ امام زادے کی تلوار اپنی تلوار پر روکی، جس سے اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ابن ارزق نے قبضہ حضرت قاسم پر پھینکا اور خود بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت قاسم نے تلوار کا قبضہ ڈھال پر روکا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوڑایا۔ جو ہی ابن ارزق کے قریب پہنچا تو اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کی زرہ کاٹتی ہوئی آدھے پیٹ اور آدھی کمر تک گھس گئی۔ ابن ارزق نے خوفناک چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ارزق کا چوتھا بیٹا مقابلے میں آیا اور آتے ہی نیزے سے حملہ کیا۔ حضرت قاسم نے گھوڑے کو آتا دیکھ کر تاک کر اس پر ایسا نیزہ مارا کہ اس کے ایک پہلو سے داخل ہو کر دوسرے پہلو سے نمودار ہوا۔ اس سے ابن ارزق کی چیخ نکلی اور وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ اس طرح ارزق کے چاروں بیٹے شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے
اور حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ حضرت قاسم کی والدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر مخدرات عصمت آپ کی بہادرانہ جنگ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن کوفی سہمے جا رہے تھے۔ ارزق کو سخت صدمہ ہوا اور غصہ بھی آیا۔ اب وہ خود حضرت قاسم کے مقابلے میں آ گیا۔ ادھر حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے رب کریم میرے بچے کو اس دیو پر بھی فتح عطا فرما۔ ارزق نے آتے ہی نیزے سے حضرت قاسم کے گھوڑے کو مجروح کر دیا۔ حضرت قاسم نے فرمایا، تو بڑا پہلوان اور تجربہ کار جنگجو ہے، لیکن آج تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ تیرے گھوڑے کی خوکیر ڈھیلی ہے، تو اسے کس لے، کیونکہ اگر تو اسے نہیں کسے گا تو گھوڑے سے گر پڑے گا اور یہی بات تیری شکست کا بہانہ ہو جائے گی۔ ارزق گھبرا کر خوکیر درست کرنے کے لیے جھکا۔ حضرت قاسم ابن حسن نے موقع پا کر ایسا تلا ہوا ہاتھ مارا کہ ارزق کا سر اڑ گیا۔ اس کے مارے جانے پر کوفیوں کو بڑا ہی رنج ہوا، سارے لشکر میں غل پڑ گیا۔ ارزق پہلوان کو قاسم نے مار ڈالا۔ ارزق کے قتل ہو جانے کے بعد کسی کوفی کو بھی حضرت قاسم کے مقابلے میں نکلنے کی جرت نہ ہوئی، حالانکہ آپ نے کئی مرتبہ لڑنے والوں کو طلب کیا، کیونکہ دھوپ سخت پڑ رہی تھی، گرم ہوا کے جھونکے تیزی سے چل رہے تھے، اس لیے حضرت قاسم کو سخت پیاس لگی۔ آپ گھوڑا دوڑا کر حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہے پیاس اے چچا جان۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چہیتے بھتیجے کی مرجھائی ہوئی شکل دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے نور نظر، صبر و ضبط کرو، خدا تمہیں آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ حضرت قاسم پھر لوٹ کر میدان کارزار میں پہنچے اور حل من مبارز کا نعرہ لگایا، مگر اس کم سن شیر کے مقابلے میں کوئی بھی میدان جنگ میں نہیں نکلا نہ نکلا۔ کچھ دیر انتظار کر کے حضرت قاسم نے قلبی لشکر پر حملہ کر دیا۔ نہایت سختی اور پھرتی سے حملہ کر کے کوفیوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ اہل بیت کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ بزدل، مکار اور بدباطن کوفیوں کے لشکر پر تنہا حملہ آور ہوتے تھے اور ان کے بے شمار آدمی قتل کر ڈالتے تھے۔ کوفیوں کو بھی یہ حوصلہ نہ ہوا کہ وہ قافلہ امام کے قریب جاتے۔ حضرت قاسم تلوار لیے انتہائی تیزی سے حملے کر رہے تھے۔ آپ کی خارشگاف تلوار جس کوفی پر پڑتی تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ کوئی کوفی ادھر مجروح ہو کر تڑپ رہا تھا تو کوئی ادھر بلک رہا تھا۔ موت کی گرم بازاری تھی۔ حضرت قاسم بڑی جواں مردی سے لڑتے ہوئے کوفیوں کو قتل کر رہے تھے۔ آپ نے بہت سے جاں بازوں کو مار ڈالا تھا۔ کوفیوں نے ایک دم نرغہ کر کے چاروں طرف سے تلواروں کا می برسا دیا، مگر یہ شان جواں مردی کہ حضرت قاسم زخمی ہونے پر بھی بڑے جوش و تاج سے حملہ کرتے اور ہر حملے میں سامنے والی صف کو الٹ دیتے تھے۔ اگرچہ پیاس سے آپ کا حال بے حال تھا، مگر لڑنے کا یہ عالم تھا کہ 10-10 اور 20-20 کے گروہوں پر حملہ کرتے تھے اور انہیں مجروح یا فنار کر کے واپس تشریف لاتے۔ جب حضرت قاسم دشمنوں کے سر و تن کے ڈھیر لگا رہے تھے، اس وقت عمر ابن سعد بن نکیل ازدی نے پیچھے سے تلوار ماری۔ حضرت قاسم یا اما کہہ کر گھوڑے سے نیچے گرے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام آپ کی آواز سن کر تڑپ گئے، فوراً گھوڑا دوڑا کر لشکر یزید کی طرف چلے۔ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام حضرت قاسم کے پاس پہنچے تو اور کوفی تو وہاں سے ہٹ گئے، لیکن وہ لعین جس نے حضرت قاسم کو مجروح کیا تھا وہ سامنے کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا، عمر ابن سعد دیکھ، میں نے قاسم کو مارا ہے۔ یہ سنتے ہی امام علی مقام کے دل میں جوش کا شعلہ اٹھا۔ آپ نے عمر بن سعد کے پاس جا کر اس پر انتہائی سختی سے حملہ کیا۔ اس نے آہنی جوشن پہنے ہوئے تھے، وہ اسے ڈھال سے بھی مضبوط سمجھتا تھا۔ اس نے بجائے ڈھال کے امام علی مقام کا وار روکنے کے لیے اپنی کونی سامنے کر دی۔ بے وقوف یہ نہ سمجھا تھا کہ یہ ضرب حیدری ہے، ایک دفعہ تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گی۔ چنانچہ تلوار جوشن کو کاٹ کر اس کی کونی کی ہڈی اڑا گئی اور جوشن کے ساتھ عمر ابن سعد کا ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا۔ عمر چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ وہ بھی ایک قافلے کا سپہ سالار تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کے دستے کے سپاہی اس کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن گھوڑے ایسے سر پٹ دوڑے کہ عمر کے پاس پہنچ کر بھی نہ رکے اور اس کی لاش کو رونتے ہوئے پامال کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اس طرح عمر کی ہڈی پسلیوں کا چورا ہو گیا۔ عمر کے اس طرح ریزہ ریزہ ہو جانے کا اس کے دستے کے سپاہیوں کو بڑا افسوس ہوا۔ وہ غمگین اور دلگیر ہو کر واپس لوٹ گئے۔ قدرت نے حضرت قاسم ابن حسن کے قاتل سے اسی وقت خوفناک انتقام لے لیا۔
حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام حضرت قاسم کے پاس پہنچے۔ کم سن بھتیجے کو موت سے ہمکنار دیکھ کر آپ کے سینے میں غم کا ایک اور تیر لگا۔ آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، وہ قوم کس قدر بری اور سنگ دل ہے جس نے تمہیں شہید کیا۔ اس وقت حضرت قاسم ابن حسن نے آنکھیں کھولی۔ پیاس کی شدت سے آپ کے ہونٹ خشک تھے، زبان خشک تھی، گلا خشک تھا، آپ سے بولا نہیں جاتا تھا۔ آپ نے ہلکی آواز میں رک رک کر کہا، چچا جان پانی۔ افسوس کہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو جس بھتیجے سے ایسی محبت تھی کہ وہ ان کے لیے دنیا بھر کی نعمتیں مہیا کرنے کے لیے تیار تھے، آج وہ پانی کے چند قطروں کا سوال کر رہا تھا اور امام علی مقام ان کے لیے پانی نہیں لا سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو سخت اذیت ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو چھلکا۔ آپ نے فرمایا، اے لخت جگر، آج آپ کے چچا اس قدر مجبور اور بے بس ہیں کہ تمہارے لیے پانی کے چند قطرے بھی مہیا نہیں کر سکتے۔ اے قاسم، وہ وقت قریب ہے جب تم اپنے دادا کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی پیو گے۔ حضرت قاسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن خشکی اس قدر بڑھ گئی کہ زبان نے ساتھ نہ دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی لاش اٹھائی اور خیمہ کی طرف چلے آئے۔ حضرت قاسم کی والدہ اہل بیت کی تمام عورتوں کے ساتھ خیموں کے دروازے پر کھڑی مقتل گاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حضرت شہربانو نے جب امام حسین علیہ السلام کو حضرت قاسم کی لاش اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھا تو سخت بے چین اور مضطرب ہو گئی۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کم سن بیٹے کی لاش دیکھ کر کہ کہیں ان کی والدہ کا دل فرط و رنج و قلق سے پھٹ نہ جائے، اس لیے انہوں نے کہا، ہمیں یہاں کھڑے ہوئے دیر ہو گئی ہے، او اب خیموں کے اندر چلے۔ حضرت قاسم کی والدہ نے امام علی مقام کو اپنے نور نظر کی لاش اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ محبت مادری سے ان کا سینہ شک ہوا جاتا تھا، چہرے کا رنگ اڑا جاتا تھا، آنکھیں غم و درد میں ڈوب گئی تھی۔ انہوں نے کہا، تم چاہتی ہو کہ میں اپنے بیٹے کی لاش نہ دیکھوں اس لیے کہ کہیں میں دیوانی نہ ہو جاؤں یا شدت غم سے مر نہ جاؤں۔ موت میرے مقدر میں نہیں ہے، میں اپنے دونوں لال راہ حق میں قربان کر چکی ہوں، ان کی لاشیں دیکھ چکی ہوں، مگر میں زندہ ہوں، مجھے اپنے خوبرو بیٹے کی لاش دیکھنے دو۔ امام علی مقام سے کہو کہ میرے بچے کی لاش یہیں لے آئے۔ یہ کہتے ہی آپ زار و قطار رونے لگی۔ حضرت قاسم کی شہادت کا تمام مخدرات عصمت کو سخت رنج ہوا اور سب ہی رونے لگے۔ اہل بیت کے دلوں پر بچوں کی موتوں سے چوٹیں لگ رہی تھی، غم سے سینے چھلنی ہو رہے تھے، بھوکے اور پیاسے تھے، ہر بچے کی موت کلیجوں کے ٹکڑے اڑا دیتی۔ جب حضرت قاسم کی والدہ نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی تو مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے قاسم، آج تو نے مجھے حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اے قاسم، تو نے آج مجھے اپنے بابا کے سامنے سرخرو کر دیا، خدا تیری قربانی قبول کرے۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ دشت کربلا میں اہل بیت کے صبر و ضبط کا امتحان لیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں شاید و نادر ہی ہیں بلکہ نایاب ہیں۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے امام علی مقام سے حضرت قاسم کی والدہ کی خواہش بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غم زدہ بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکے گی۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ بچے کی لاش کو دیکھ کر ان کے دل کو کوئی تسکین ہو جائے گی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام حضرت قاسم کی لاش کو ان کی والدہ کے پاس لے آئے اور وہ لاش کو دیکھ کر سخت پریشان ہوئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا نکلا۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا، بے صبری کا اظہار نہ کرو۔ حضرت قاسم کی والدہ نے کہا، خدا مجھے صبر کی توفیق دے، میرے بچے، تو نے باپ کی وصیت کو خوب پورا کر دیا، تو چچا جان پر فدا ہو گیا، میں زندگی بھر تمہیں یاد کر کے روؤں گی۔ میں تم دونوں بھائیوں کو دیکھ کر جیتی تھی، اب تم دونوں شہید ہو کر خدا کے پاس پہنچ گئے ہو، خدا سے التجا کرو نہ کہ وہ مجھے بھی اٹھا لے اور صبر دے۔ حضرت شہربانو کہنے لگی، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت قاسم ابن حسن کی لاش بھی مقتل گاہ میں دوسرے شہدائے کربلا کی لاشوں کے ساتھ چاری۔ ناظرین، شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو مصائب کا پہاڑ جھیلنے کے بعد عالم ارواح میں اپنے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد 10 سال تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی اور ہمیشہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جدائی میں غمگین رہتے تھے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے چچا جناب عقیل کو بلایا جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خصائل سے آشنا تھے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے
خاندان کی خاتون تلاش کریں جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہوں تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی خاتون کی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہچان کروائی جس کا نام بھی فاطمہ تھا، جن کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ ماں کی طرف سے بھی عظمت کی حامل تھیں، ان کو فاطمہ کلابیہ بھی کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ جناب عقیل رشتے کے لیے حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کے والد کے پاس گئے۔ انہوں نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر آئیں تو امام حسن اور امام حسین ابن علی علیہ السلام بیمار تھے۔ ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تو کہتی مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس شادی کے بعد ان کو اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا جن میں حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جن کی خوبیوں اور فضیلتوں اور عظیم شہادت کے بارے میں گفتگو کرنا مقصود ہے، اس شادی کا پہلا ثمر اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے جنہیں تاریخ حضرت غازی عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت مودت، محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اس بچے کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جمعہ کے دن 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری کو مدینہ رسول میں ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے نومولود کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے 11 القابات ہیں: ابو الفاضل، ابو القریہ، ابو القاسم، قمر بنی ہاشم، سکائے سکینہ، علمدار، عبد الصالح المواسی، باب الحوائج، پاسدار و پاسبان حرم۔ چونکہ علی بعنوان دروازہ علم نبوت جانتے تھے کہ ان کا یہ فرزند ارجمند بغیر کسی شک و تردید کے باطل کے مقابلے میں سخت اور ہیبت والے اور حق کے سامنے شاداب اور تسلیم ہیں، جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے عباس ابن علی کی تربیت اور پرورش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو فن سپاہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ سکھایا۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے، اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادت سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً میدان کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر آپ مشہور تھے، اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس ابن علی کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ آپ عرب اور بنو ہاشم کے خوبصورت ترین انسان تھے، اسی لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کی عظمت کے سامنے دوست اور دشمن سب سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ بنت حزام بن خالد جو ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں، آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے۔ آپ ہی کے 4 فرزند میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر تابد زندہ و جاوید ہو گئے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا خاندان شرافت، سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زدیام و خاص تھا۔ ان کے والدین، دادا، پردادا بھی انسانی کمالات کے شورۂ آفاق ستارے
والد تھے حضرت ابوالفضل حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فضائل و کمالات کو ان دو عظیم خاندانوں سے ورثے میں پایا تھا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 33 برس تھی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی، اور یزیدی لشکر کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 9 لاکھ سے 90,000 تک تھی، مگر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد علیہ اللعن پر چھائی ہوئی تھی۔ ناظرین، کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس ابن علی علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے، انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشہور رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ ناظرین، دین اسلام پر جب کبھی بھی برا وقت آیا، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے اور کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ بابا علی المرتضیٰ کا زمانہ امامت ہو یا بھائی حسن مجتبیٰ کا دور امامت۔ آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھاتے رہے۔ جس وقت بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کی امامت کا دور آیا، ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ جب بنو امیہ نے یزید ملعون کو خلیفۃ المسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ یزید ملعون جیسے فاسق و فاجر شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو سلام کر کے اسے خیر آباد کہنا ہے، ایسے موقع پر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ناظرین، یوں تو حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی یہ وفاداری کا واقعہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آیا۔ دوست ہوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک عباس حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے، لہٰذا یہ چال چلی کہ عباس کو اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام سے جدا کریں۔ اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عصر کے وقت شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے شمر ملعون کو جواب کے لائق ہی نہ سمجھا۔ جب آقا و مولا حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھائی، جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے بھائی اور امام وقت کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، شمر کہو کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوایا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے دور کر دو۔ شیر خدا کے شیر فرزند پپر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، تو یہ عمل کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں مولا اور فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ یہ جملے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہے۔ ناظرین، شب عاشور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع کر کے فرمایا، سب سنو،
یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، چراغ بجھا دیتا ہوں۔ شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی۔ لیکن قربان جاؤں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے اپنا عہد وفا پورا کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا ہے اس وقت حضرت عباس علیہ السلام نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں یعنی زندہ رہیں؟ نہیں، خدا کبھی بھی یہ چیز آپ کی جدائی میں ہمیں نہ دکھائے۔ میدان کربلا میں جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے ہم شکل پیغمبر شبیہ رسول جناب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو کئی بار حضرت عباس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی۔ ہر بار امام نے یہ کہہ کر منع کیا کہ عباس تو میری فوج کا سالار ہے، اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ میرا دل کہتا ہے مولا عباس نے فرمایا ہوگا، اے مولا حسین، کہاں ہے وہ فوج جس کا میں عباس سے پہ سالار ہوں؟ شاید امام حسین ابن علی علیہ السلام حضرت عباس علمدار کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے، کیونکہ امام جانتے تھے کہ خیام میں موجود مخدرات عصمت اور اہل بیت کے معصوم بچوں کا آسرا صرف عباس ہیں۔ جب تک حضرت عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب حضرت عباس کا اصرار بڑھا تو امام نے یہ کہہ کر کہ خیموں میں چھوٹے بچے تشنہ لب ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو۔ حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ فوج اشکیا کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، خود بھی پیاسے تھے، ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ فرمایا۔ فوراً امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور خیموں میں ان کے ساتھ موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی یاد آئی۔ بی بی سکینہ کا پیاس کی شدت سے تڑپنا، جناب علی اصغر کے خشک ہونٹ یاد آئے۔ پانی نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے آپ سے یوں مخاطب ہو کے فرمایا، اے عباس، حسین کے بعد ذلت و خواری تیرا نصیب ہو، حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے۔ حسین تشنگی کی وجہ سے موت کے دہانے پر جا پہنچے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل ہی نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا جب تک حسین ابن علی علیہ السلام پیاسے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جناب حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے باوفا بھائی جناب عباس ابن علی علیہ السلام کو خیموں میں موجود پیاس سے بچوں خصوصاً اپنی بیٹی سیدہ سکینہ بنت حسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ ادھر خیموں میں حضرت سیدہ بنت حسین پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہیں، علی اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ادھر کمرے بنی ہاشم نے نہر فرات کی طرف گھوڑے کو ایڑ لگائی، نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھرا اور 3 دن کے پیاسے عباس نے خود پانی پینا چاہا تو خیال آیا، عباس، اگر تم شہید ہو گئے اور پانی خیموں تک نہ پہنچا تو کل بیٹی سکینہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ چلو میں پانی موجود مگر پینا گوارا نہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کے خیام کا رخ کیا تو لشکر یزید نے آپ کو گھیر لیا۔ ناظرین، مقتل کی تاریخ کہتی ہے کہ ایک ظالم نے تلوار مار کر بازو کاٹ دیا۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھاما تو ظالموں نے دوسرا بازو بھی تن وفا سے الگ کر دیا۔ مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں تھام کر خیموں کی طرف بڑھنے لگے اور جھکے ہوئے تھے مشکیزے پہ حضرت عباس۔ بس اسی اثناء میں ایک تیر مشکیزے کو لگا۔ میں کہتا ہوں یہ تیر مشکیزے کو تو نہ لگا، اہل بیت کے معصوم پیاسے بچوں کی امیدوں پہ یہ تیر لگا تو پانی زمین پہ بہہ گیا۔ بس جناب عباس علمدار علیہ السلام کی امیدیں ٹوٹی تو باب الحوائج بھی زمین پر گر پڑے اور یزیدی لشکر نے تیروں اور تلواروں کی بارش میں شہید کر دیا۔ زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ ناظرین، شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا ویسے ہی حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر انور دفن کیا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ جو دنیا
کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ کربلا میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے روزے کے 9 دروازے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے روزے کے دروازوں کی طرح ان سب کے بھی مختلف نام ہیں اور ان سب پر مختلف طرح کے سلام کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے اور اس پر السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس لکھا ہے۔ فضل حضرت عباس کے بیٹے کا نام تھا۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے۔ نمبر 2، ایک دروازے کا نام باب امام الحسن ہے اور اس پر السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، یعنی اے مومنوں کے امیر کے فرزند، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 3، ایک دروازے کا نام باب کف ہے۔ کف عربی میں ہاتھ یا بازو کو کہا جاتا ہے۔ کربلا میں حضرت عباس کو شہید کرنے سے پہلے ان کے بازو قطع کیے گئے تھے۔ اس دروازے کے سامنے وہ مقام ہے جو حضرت عباس کا بایاں ہاتھ شہید ہونے کی یاد میں بنایا گیا۔ اسے باب امام علی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا عبد الصالح لکھا ہوا ہے، یعنی اے اللہ کے نیک بندے، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 4، ایک دروازے کا نام باب القمہ ہے۔ اسے باب فرات اور باب علی بن موسیٰ رضا بھی کہتے ہیں۔ دریائے فرات کی جو نہر کربلا تک آتی تھی اس کا نام القمہ تھا۔ جنگ اسی نہر کے قریب ہوئی تھی۔ اب وہ نہر خشک ہو چکی ہے۔ اس مقام پر جو سڑک ہے اس کا نام شاہراہ القمہ رکھا گیا ہے۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا ساقی الطاش یہ کربلا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عباس نے عاشور سے پہلے کئی بار یزیدی فوج کا گھیرا توڑ کر کربلا کے پیاسوں کو پانی پلایا تھا۔ نمبر 5، ایک دروازے کا نام باب امام علی الہادی ہے۔ عراق میں جنہیں علی الہادی کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے لوگ انہیں امام علی نقی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس دروازے پر السلام علیکہ یا حامل لواء الحسین لکھا ہوا ہے۔ حامل لواء کا مطلب ہے علمدار سپہ سالار، یعنی اے حسینی لشکر کے علمبردار، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 6، ایک دروازے کا نام باب امام محمد الجواد ہے۔ عراق میں جنہیں امام محمد جواد کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان میں لوگ انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے جلوسوں میں اٹھائے گئے علموں پر اکثر قمر بنی ہاشم لکھا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت عباس نہایت خوبصورت اور وجی تھے، اسی لیے انہیں یہ لقب دیا گیا ہے، یعنی اے بنی ہاشم کے چاند، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 7، ایک دروازے کا نام باب امام موسیٰ الکاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے نام سے یہ جو دروازہ ہے جس پر السلام علیکہ یا باب الحوائج لکھا ہوا ہے، باب الحوائج کا مطلب ہے ایسا دروازہ جہاں حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، یعنی اے حاجتیں پوری کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 8، ایک دروازے کا نام باب امام صاحب الزماں ہے۔ امام صاحب الزماں کا مطلب ہے دور حاضر کے امام، یعنی عالم اسلام کے امام محمد مہدی علیہ السلام۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا من وفا ببیتی لکھا ہوا ہے۔ حضرت عباس کا نام وفا سے جڑا ہوا ہے، یعنی اے اپنی بیعت سے وفا کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ نمبر 9، ایک دروازے کا نام باب امام الحسین ہے۔ یہ روز حسین کی طرف کھلتا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے، اے ہر کام میں بصیرت اختیار کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ ناظرین، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اولاد اس وقت دنیا کے کافی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ آپ علوی سید قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، اس لیے آپ کی اولاد دنیا میں سادات علوی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس لیے آپ کی اولاد عرب و عراق میں سادات علوی، مصر میں سادات بنی ہارون، اردن میں سادات بنو شہید، یمن میں سادات بنو مت، ایران میں سادات علوی ابو الفضلی، اور برصغیر پاک و ہند میں سادات علوی آل معروف قطب شاہی کے عنوان سے مشہور ہے۔